الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وعليه المصير وجعل ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم الذي إذا في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي إذا في شأنه لولاك لما خلقت الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين المنتجبين الهدى الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله لأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والودية على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وكلم الله موسى تكليما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دوہے پروردگار عالم بانیان مجلس نے جس سید مرحوم مغفور کی اصالِ ثواب کے لیے کائنات کے بڑے بادشاہ کے ذکر کا انعقاد کیا ہے، پروردگار اس سید زادے کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں کوٹ امیر حسین جو کہ آل زہرا سادات کی نگری ہے، پروردگار اس میں جتنے سید اور ان کے ماننے والے مستورات ہوں، بزرگان ہوں، جوان ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کو پاک حسین کی اماں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگار جتنے احباب تشریف فرما ہیں، مالک الملک مجھ حقیر سمیت 14 معصومین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ پروردگار اس پورے گاؤں پہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اجازت دیں۔ سب سے پہلے تو ذکر پاک شروع کرنے سے ایک اعلان تھا جو میرے ذمہ تھا۔ میں نے اس مرتبہ جناب پیر سید صاحب شاہ جی جو ہیں جناب ان سے بھی معلوم کی تھی، میں نے کہا کوئی محرم کا شیڈول اس طرح ہے کہ میں اس سال حاضر نہیں ہو سکتا، تو ان کی مہربانی کو مان گئے، لیکن اس کے بعد پھر پیر سید موجود شاہ صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ جو کوٹ میر صاحب کے صدارت ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ زیادہ مجتمعی اشرے میں ہماری نوکری کرے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ سیدوں کا حکم ہے تو پھر مجھ سے ڈالا نہیں گیا۔ آپ کی جوتیوں کے صدقے میں اگر زندگی رہی تو میں عشرہ محرم کے آپ کی زیارتوں کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پاک حسین کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ بابا جی اجازت نوکر بات کریں۔ بابا جی میں نے ایک نبی کے تذکرے سے، کیونکہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تو میری نیت یہ ہے کہ میں قبر اور سوالات قبر کے بارے میں اپنے نوجوان بھائیوں کی خدمت میں گزارشات کروں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ جناب صاحب۔ تو میرے محترم سامعین میں ایک عہدے کا ذکر کرتا ہوں۔ بسم اللہ جناب۔ مالک آپ کا سلامت رکھے، ہماری عقیداری کا عظیم نام ہے۔ ایک عہدہ ذکر کرتا ہوں بابا جی، صدا سے نام، اور انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کے نوکر نے کس نبی کے یا کس ہستی کے نام سے یہ چند منٹ جو گزارشات کرتی ہیں۔ چل صاحب اجازت دیں، اگر کسی کو عثمان بزداد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کہیں، محفل سے کھڑے کر کے ادھر آؤ، سائڈ پہ کہیں کہ اس طرح کچھ بات ہے، سارے پیٹی کے سامنے جس بندے کو بلا کے
عثمان بزدار یا عمران خان بات کرے، ماما موجود شاہ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ آپ کی سمجھ کے ذریعے وہ کہے گا یار میں وہ ہوں جس کے ساتھ عمران خان نے آگیا پورا آگے میری گل سنا۔ ایمان سے بتائیے گا جس سے عمران خان بات کرے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور کوہ طور پہ بلا کے جس سے اللہ بات کرتا تھا تو موسیٰ کیسا؟ اسی لیے تو میں فخر سے بڑے ناز سے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ مجھے اللہ بسم اللہ کرنا، مجھے اللہ نے نوکری دی کہ میں کوٹ ویر صاحب کی صداقت کی نوکری پھر کروں گا۔ اسی لیے مجھے خوشی ہے کہ جب بھی یہاں پہ علمی بات کی جائے، اتھینٹک بات کی جائے، پھر آپ ایسا رسپانس دیتے ہیں کہ نوکر کی اوقات تھوڑی ہوتی ہے، آپ کی دعا زیادہ ہوتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جس سے آپ منسٹر بولے، وزیر اعظم بولے بابا جی، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، تو جس سے اللہ بولتا ہوں کلیم اللہ، یہ چھوٹا رقبہ تھوڑی ہے۔ اب دیکھیے پروٹوکول دیکھیے، دعوت تو آپ نے پہلے جو فکری دے دی کہ اب میں رات گیا پہلے فکر کہ میرے پاس ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں قرآن کے شادی چھوٹے بھائی پتر 2 منٹ مجھے پڑھنے دے بیٹا۔ قرآن کے 114 کل سورے ہیں، آپ کے بچوں کو پتا ہے۔ اب اس نبی کا پروٹوکول دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا بول پڑھنا فکر میں میں راضی ہوں۔ 35 سورتوں میں 136 مرتبہ موسیٰ کا نام آیا ہے۔ 35 سورتوں میں شاہ جی 136 مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے۔ اب میرا حق بنتا ہے کہ میں میر سین کے نوجوانوں کو اور وہ بچے جو مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان کو یہ سمجھاؤں کہ بیٹا ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ شاہ جی، وقار شاہ جی، مالک آپ کو سیدے بسم اللہ کا ایک طرح میرے کو دیکھیے گا۔ آج کی جو مجلس ہے نا، جو آج اب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ میں نے بڑی مرتبہ معافی مانگی تھی کہ بابا جی میں نے محرم پڑھنا ہے تو انشاءاللہ محرم میں زیارت ہوگی، لیکن وقار شاہ جی نے کہا تھا کہ میرا حکم ہے، میں سید ہوں تو آپ نے آنا ہے، کہ میں اس لیے آیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، ورنہ ذاکر کا حق بنتا نہیں تھا کہ جس نے محرم پڑھنا ہوتا وہ 2-3 دن پہلے اگر مجلس ہو تو کیسی بھی مجلس ہو وہ نہیں آتا، لیکن ایک سید کی وجہ سے پھر مجھے آنا پڑا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ نے بھی مجھ سے اک نہیں جانا پہلے ہی، آپ نے اپنے پتر کو دعا دیتے نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں 35 سورتوں میں جو صاحب 136 مرتبہ حکم ہے شاہ جی حضرت موسیٰ کے نام کا۔ اب ذرا نام کی ڈیفینیشن سنیے، ادھر دیکھیے ذرا، اس کھڑے زبر کو مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں الف مقصودہ۔ 2 نام کے حصے ہیں، آپ نے اپنے پتر کو دیکھنا ہے تاکہ میں دونوں ناموں کی وضاحت کروں، چھوٹے بچے آرام سے بیٹھتے ہیں۔ پھر دیکھیے منہ 1 سا 2۔ جب ماں نے، کیسے توجہ آپ کی خاموشی ایسی ہے کہ سانسوں کی آواز آ رہی ہے، سلام ہے، جب ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈالا، دریا کے سپرد کیا، یہ صندوق پانی کے ایک بندہ سمجھا رہے بچوں کو کافی ہے، باقی دیکھتے دیکھیے، پانی کے شاید مخالف سمت میں، سمت لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہے سمت، پانی کے مخالف سمت یہ صندوق چلے لگا۔ آگے فرعون کا محل تھا، ایک بیچ ٹائپ، جیسے بیچ ہوتا ہے نا باہر کے ملکوں میں، ایک بیچ ٹائپ علاقہ تھا جہاں پہ فرعون کی زوجہ آسیہ اور ان کی چند سہیلیاں سیر کر رہی تھی، وضو کر رہی تھی یا نہا رہی تھی، جو بھی تھا وہ پانی کا معاملہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق ادھر آتا، آسیہ آگے بڑھی، صندوق پکڑا، کنیز سے کھائی سے کھولو، جب کھولا تو چاند سے خوبصورت بچہ اس کے اندر موجود تھا، پانی میں تھا صندوق۔ ادھر دیکھیں ذرا توجہ، جو بھی آئے گا ادھر دیکھنا ہے، پانی میں صندوق ہے، اوپر درخت ہے، ایک ہی دیکھیے، پانی درخت، درمیان میں کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے بولے درمیان میں کیا ہے؟ نیچے پانی، اوپر درخت۔ اب جب بچہ پکڑا تو کنیز کہتی ہے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو جناب آسیہ نے کہا چونکہ ہماری زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، اس کا نام موسیٰ ہے، پانی اور درخت سے نکلا ہوا۔ یہی تو بات ہے، ایک شہر میں کیا بات ہے، مولا آپ کے آپ کو سلامت رکھے، جناب شہیدہ آپ کس تو میں رہا ہوتا ہے، یہی تو میرے شہر کی کوالٹی ہے کہ علمی بات کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اچھا کرے، آواز کہاں آ رہا ہے؟ اچھا جی، حکم بابا جی کا وہ کہتے ہیں کہ
میرے خیال میں میری مرشد آپ کا آواز تھوڑا گا رہا ہے، تو میں تھوڑا قریب رہے تاکہ آواز پہنچے، میں کوشش کرتا ہوں جناب انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو منہ اور سا، منہ کہتے ہیں بابا جی پانی کو، اور سا کہتے ہیں بابا جی درخت کو، تو درخت اور پانی کے سینٹر سے نکلا ہوا تو نام پڑ گیا موسیٰ۔ آج تک کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ جناب موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ میر حسین میں ایسے سادات بھی ہیں جو پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، یورپ میں سیٹل ہیں، کوئی امریکہ میں سیٹل ہے جی، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، بڑے بڑے آپ بھی، اور زیارات پہ تو آپ میرا خیال ہے تقریباً ہر سیکنڈ گیا ہوگا، جو نہیں گیا آمین کہیے، اللہ غازی کے علم کے سب کے اسی سال لے جائے۔ کوئی نہیں بتاتا وجہ کیا ہے۔ وجہ میں جناب کے پہلے میں نے وجہ بتائی، میر حسین کی نوکری کرتے ہوئے میں نے پہلی وجہ یہ بتائی کہ حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ کیوں ہے، اور آپ نے اپریشیٹ کیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ دوسری وجہ شاید قبر معلوم کیوں نہیں، اس کی وجہ سنی تھی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، مجھ جیسے عام ان پڑھ واقعہ سے بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے پاس بار بار وہ اسرائیل آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ اے کلیم، اللہ کہہ رہا کہ مرن کی صلاح ہے نہیں، تو سرکار کیا کہتے ہیں ابھی نہیں کرنا چاہتے ہے نا، یہ بات آپ سنا۔ اور ایک مرتبہ یہاں تک کہا کہ گائے پاس کھڑی تھی، گائے یہاں تک کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ اگر تو ابھی مرنا نہ چاہتا، زندگی لگنا چاہتا ہے، تو ایسا کر کے گائے کے اوپر ہاتھ پھیر، جتنے بار تیرے ہاتھ میں آئیں گے نا اتنے سال ہم تیری عمر پہ بڑھا دیں گے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں شاہ جی پھر کیا ہوگا؟ پھر بہت او نہیں چل۔ اب اس کا بندوبست کیسے ہوا؟ اگر توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ وہ ہے جو آپ کے بچوں کو آتا ہے۔ کوئی جنگل ہے، کتابوں نے نام نہیں لکھا کیونکہ پتہ ہی نہیں، کسی عالم کو پتہ ہی نہیں، اور جو کہتے تھے سرونی ان سے کسی نے پوچھا نہیں۔ جو علی ابو تراب ہے، جو تراب جو قبروں کا باب ہے، اسے کسی نے پوچھا نہیں، کسی کو پتہ نہیں یہ کب ظاہر ہوگا کلیم اللہ کی قبر کہاں ہے، جب علی کا بیٹا ظہور فرمائے۔ اس سے پہلے کوئی دعائی سب کے اب ذرا بابا جی سید اب اس کا ذرا بندوبست سنیے گا کیسے ہوا۔ جنگل میں جا رہے تھے، حضرت موسیٰ بڑے خوبصورت تھے، ویسے تو ہر معصوم خوبصورت ہوتا ہے نا، یہ یاد رکھیے جو شخص کھوجا ہوتا ہے نا اللہ اسے حجت نہیں بناتا، کیونکہ حجت خدا کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہر لحاظ سے اپنے علاقے میں سب سے افضل ہو، خاندان کے اعتبار سے بھی افضل ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بہت افضل ہو، کردار کے لحاظ سے افضل ہو، اور شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے افضل۔ تو بڑے ہر نبی خوبصورت ہے، جناب موسیٰ بڑے عجیب ہیں، سرخ وائٹ مکس، انتہائی خوبصورت نوجوان گزر رہے ہیں، اور قد بھی کافی تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ 40 فٹ تک تو وہ جنگ لے کے مار دیتے تھے کسی کو، ہینڈسم جوان تھے۔ جنگل سے گزرے تو ایک شخص ہے شادی، وہ پسینے میں شراب چوسا، اور وہ نا ایسے ایک قبر کھود رہا تھا، اس طرح سرکار قریب سے گزرے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ شکل سے شریف لگتے ہیں، تو اگر چاہیں تو میری مدد کروا دیں، مہربانی، آپ ذرا جوان ہے، میں ذرا ماڑا بندہ ہوں، وہ جو قبر کھود رہا تھا میں ماڑا بندہ ہوں، آپ ذرا اچھے بنے۔ انہوں نے کہا وہ کدال پکڑی، کئی ہمارے زبان میں کئی کہتے ہیں، کدال پکڑی، 2-4 ٹکر گئے، قبر تیار۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قبر تیار ہوئی تو سرکار میں تو پریشان، مزدور سے کہا مزدور ہے تو پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے پاجی وہ جو ہماری میت ہے نا اس کا قد آپ جتنا ہے، تو ذرا لیٹ کے چیک کر دیں گے کہ قبر پوری ہے یا نہیں؟ اللہ نے پھر کوئی بات، جناب موسیٰ لیٹے۔ اب جب لیٹے ہیں نا حضرت موسیٰ یوں بلا کچھ بھی یوں قبر میں لیٹے، تو اچانک قبر میں حسین کی جاگیر کا نقشہ کھل گیا۔ مولا آپ کو سلامت، پتہ نہیں کیسے کیا سنا ہے، اللہ آپ کو سلامت، یار میرے مولا حسین کی جاگیر کیا ہے؟ جنت ہے، مولا آپ کو سلامت کیا۔ تو جاگیر حسین کا نقشہ قبر میں کھلا، انگور ہے، پورے ہیں، غلمان ہیں، سلسبیل ہے، شہد شراب کی نہر، جیسے مولا کی وہ جاگیر ہے۔ بابا جی ایک لفظ کہتا ہوں، اگر جناب کو سمجھ آئے نا ابھی تو اپنے پتر کا بھی ساتھ دینا ہے، ورنہ باہر جا کر پوچھ لینا۔ کسی نے پوچھا تھا ایک سید سے، سید درویش سے، درویش سید سے کسی نے پوچھا یطہرا قمت، مجھے اس آیت کی قسم میں پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں، یطہرا قمت تطہیرا کے مطابق حسین پاک ہے، یہ بتا کتنا پاک ہے؟ درویش سید کہتا ہے مجھے کیا پتا کتنا پاک ہے، یہ تو وہ جانتا، اتنا بتا سکتا ہوں کہ حسین اتنا پاک ہے
کہ وہ شراب جو نجس ہے جب جنگیر حسین میں جاتی ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے. بسم اللہ کا مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ مل کے اونچا نعرہ حیدری. مولا سید اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا زیادہ میرا مولا پاک ہے کہ بابا جی بسم اللہ کا کہ وہ شراب جو نجس ہے وہ جب حسین کی جگیر میں جاتی ہے تو وہ بھی شرابن طہورہ ہو جاتی ہے. اچھا وہ نقشہ کھلا بلا بسمی یوں سے کہا دیکھا نقشہ کھل کے سارا. آپ بابا جی ایک یوں ہی دیکھا نا مزدور کو جب انسان نے یوں دیکھا تو وہ کیا کرتا ہے وہ جو کہہ رہا تھا میں مزدور ہوں اور میں ماڑا بندہ ہوں بابا جی وہ تن دیا مسکرا رہا ہے ایسے کر کے آنکھیں کھول کے دے لے آگے کے سناؤ کیا خیال ہے. کہا قبر مزدور ہے کہ مر کر موت ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے صحیح پہچانا بالکل شک ہی نہیں کہ میں واقعی مر کر موت ہوں اور جناب کی روح دینے آیا ہوں. اگر اللہ پھر کہہ رہا ہے میں بڑی وقت پایا ہوں اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ کہے تو ٹھیک ہے اور سرکار آپ نے کہا کہ اصل نہیں مرنا اسی اللہ کے دوست ہیں ہم کلیم اللہ ہیں ہم مرنا نہیں چاہتے. اللہ نے حجت کو اختیار دیا. یاد رکھیے حجت کو اللہ نے اختیار دیا ہے چاہے مرے چاہے نہ مرے. اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ میں کبھی پھر عشرے میں اعلان کروں گا اور سورہ کافی سے آپ کو پورا باب بتاؤں گا جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ میرے 14 معصوم جو ہیں یہ اپنی مرضی سے منع کرتے ہیں. یہ میں آپ کو پھر بتاؤں بولنے کا لیکن ابھی ذرا سنیے اور اللہ نے کئی مرتبہ مجھے بھیجا آپ نے کہا ایسا نہیں مرنا ہم چلے جاتے ہیں. ان کی خیال ہے خدا کی قسم لکھا ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں مر پر موت تیری مہربانی جلدی سے موت دے دے جلدی سے موت دے دے ابھی میری روح کھینچ لے ابھی روح کھینچ لے شادی ابھی روح مر پر موت کہتا ہے سردار میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ جناب کی روح کھینچوں لیکن پہلے منع کرتے تھے کہ چلا جا چلا جا. اب کہہ رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جا. ہوا کیا ہے جس کی ماں شیعہ ہے وہ کنجوسی نہ کرے. سید تو میرا ساتھ دیں گے جس کی اماں شیعہ ہے مولانا وہ کنجوسی نہ کرے. جب کہا نا ابھی روح لے جا جلدی کیسی. جناب موسیٰ مسکرا کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی آج چلا قبر میں وہ آتا ہے جو کوہ طور پہ کلام کیا کرتا ہے. قبر میں بہت بسم اللہ کرتا ہوں بابا جی جو بندہ میرے جان کے بعد کہے کہ جانا مرتبائی نے شرک کیا کفر کیا کتنے لکھے ہیں وہ سن لے. عقائد الابرار حضرت علامہ حسین بخش جانا سیدوں کے پاک دادے سیدوں کے دادا اول جناب امیر المومنین فرماتے ہیں میں قیامت یارا نہیں مومنن و منافقہ جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے چاہے وہ 13 رجب دیوار پھٹنے سے پہلے ہو چاہے وہ دیوار پھٹنے کے تو ایک فکرہ یہ ہو گیا. اب آپ نے مجھے بتا دینا گرمی ہے تاکہ تنگ دلاؤں اور بری خبر یہ ہے میرے لیے کہ مجھے شادی نے کہا ہے کہ مجلس کے بعد لندن ہے. جب ایسا معاملہ پھر لوگ کہتے ہیں تو بابا میں جاتا نہیں ہوں جان چھاڑ تو آپ نے یہ مجھے بتا دینا اگلا فکر میں آپ کی اجازت سے کہتا ہوں. بابا جی اجازت ہے ایک فکرہ کہہ دو اللہ آپ کو سلامت ہے. بابا جی جو کہتے ہیں نا ایجاد لی مدد پہلے تو وہ سن لیجئے کہ قبر میں لٹانے سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں میت مومن کے کمر سے ہم کپڑا باندھتے ہیں کینچی کی صورت میں یوں تو ساتھ میں پھر ہم چٹکا دیتے ہیں اسے. اوپر ہمارا شیعہ عالم دین بیٹھا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور ہم تلقین پڑھتے ہیں. تلقین میں ہم اسے کہتے ہیں حل انت علی العہد الذی فارقتنا بہ کیا تو اب بھی اسی وعدے پہ قائم ہے جس وعدے پہ تو نے ہمیں چھوڑا تھا اسی وعدے پہ قائم ہے. کون سا وعدہ تو ابھی بھی سمجھتا ہے نا کہ پہلی حجت علی ہے آخری مہدی ہے. جی میں سگا سنیا چلیں جب تک ہمت ہے میں پڑھوں گا مولوی پھر کر زیادہ مسئلہ بن گیا پھر میں یہاں سے نکلتا ہوں. پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مولوی فٹافٹ بول گیا کیونکہ حالات کسی طرح کے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو اسی کے قریب ہے کے قریب ہے وہ سکون میں ہے. آج وہ سارے اشعری کے کہنے میرے کو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے محرم میں پنکھا لگا ہوتا ہے نا ادھر پنکھے کم ہوتے ہیں تو کہ آج آ گیا تھا مرہم نکالتے ہیں مرہم آج کل پنکھا لیکن جو ہے لیکن وہ ذرا کم ہے نا آج سپیڈ اس کی کم ہے. اس کی سپیڈ کم ہے شاید جنگ بدر کا سٹائل ہوگا وہ اور بدر بھی تیز ہوگا. پر اللہ آپ کو سلامت رکھے. جملہ سنیے گا ایک جو کہتے ہیں قبر میں اسمع افہم یا فلان ابن فلان
اے فلاں فلاں کے بیٹے پیر جی جو چٹی داڑھی والے ہیں اور بالخصوص سید ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک بابا شریف پہ چپ رہا، پتر کا گلہ کرنا حق بنتا ہے کہ بزرگ تھے، سادات تھے، آل زہرا تھے، آپ اپنے نوکر کے ساتھ اپنے ہی دادے کے جملے پہ چپ رہے، گلہ کرنا میرا حق ہے، نوجوانوں کی اپنی مرضی، ایک بھی میرا پیر بابا چپ رہا، گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اس سما کے فہم شاید لوگ کہتے ہیں، بابا جی سید اللہ، لوگ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہم تو نہیں تلقین پڑھتے، شیعہ لوگ کس طرح پہ اپنی میت کو ہلا رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے، شیعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر مجبور ہو کے شیعہ بچے ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ تو نہیں پڑھتے، ہم تلقین کیوں پڑھتے ہیں؟ اور بھائی لوگوں کے نہ پڑھنے کی مجبوری یہ ہے، وہاں بتانا پڑتا ہے اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ اور مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، سب کے جانا، اس لیے ہمیں کنفرم ہوتا ہے جو مولا علی کو مانتا ہے وہ ہوتا ہی اپنے باپ کا ہے، وہ چلا رہا ہے بابا جی، بابا جی بادشاہ کو سامنے کے سید آگا، اسی وجہ سے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت کا ترجمہ شیعہ کیا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص امام کے ساتھ آئے گا، اور ہمارے کچھ اور لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ماں کے ساتھ آئے گا، باپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے نا سوال؟ اس لیے بسم اللہ کے بعد ابھی جو مجھ سے پہلے علامہ صاحب پڑھ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث 240 ہے، صحیح مسلم شریف، لیکن نام کیسے ہیں؟ صحیح مسلم شریف، اس کی حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں حلال زیادہ علی سے پیار کرتا ہے، حرام زیادہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے جو بندہ مولا علی سے محبت کر، شیعہ ہو یا سنی، شیعہ سنی تو فرق ہے، ہم نے ڈالے ہیں نا بھائی، یہ تو مولوی کی باتیں ہیں نا، شیعہ ہو یا سنی یہ بات نہیں، جو بادشاہ علی سے پیار کرتا ہے اس کی ماں نیک ہوتی ہے، ابا ایک ہوتا ہے۔ اچھا اب ایک ٹیکنیکل سوال، کیونکہ آپ کو پتا ہے اب اس کا دور ہے تو اب سوال لوگ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ دوسرا بابا جی سید اللہ، دوسرا سوال، مولوی صاحب چلو یہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں اسماع فہم، سن بھی اور سمجھ بھی، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ جملہ پیروں نے، معصوموں نے، پاک حجتوں نے، جو طاہر بن تطہیرہ والوں نے، اور ان کے قریب تو غلطی جھوٹ آ نہیں سکتا، وہ تو ہر نقص عیب سے پاک ہے، وہ ہے ہی سچے۔ چلو یہ تو مان نہیں دیا مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ اسماع فہم وہ ہم سے بولتا کیوں نہیں جسے ہم ہلا رہے ہوتے ہیں؟ اور سونا سید سمجھ، 14 کہتے ہیں کہ کہو، ہم کہہ دیتے ہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں، وہ لفٹ نہیں کراتا۔ 5 سید زادے اپنے پتر کا ساتھ دیں، قرآن کی قسمیں واپس جب تک آتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو تم سے کیسے بولے؟ جس کے پاس کرسی پہ علی بیٹھا ہو تیرے ساتھ کیسے بول سکتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ تو مولا علی کو جسد کے جانا تو مولا جس کے پاس وہ بات کرنے کے لیے علی مولا کو تشریف فرما ہو، وہ کیا تیرے کیسے بولے گا؟ ان سے بول کر کے جانا تو ان سے بولتا ہے۔ اچھا اگلا پھر توجہ، وہ شیعوں اسے ہلا کے کیا کہتے ہو؟ یہی علی حق، حسن حق، حسین حق، سجاد حق، الاخر مہدی حق، یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں سارے دن کی تو وہ یہی کہتا رہا، مجلس میں بیٹھ کے کہتا رہا 14 حق، 5 حق، 12 حق، علی حق، وہ یہی تو وہ کہتا رہا۔ اینی ٹائم ضائع پہ کر دیو، اب قبر کی باری مٹی پاؤ تو جاؤ چلو، اب اسے قبر میں ڈالنے سے پہلے کہہ رہے ہیں سن بھی اور سمجھ بھی، 5 حق ہیں، 12 حق ہیں، 14 حق ہیں، ابھی 2 فرشتے آئیں گے سوال کرنے، حق وہ سوال میں بات کرتا ہوں، سوال حق ہیں، وہ یہی تو ساری نہیں کہتا رہا، اسے ہلا کیوں رہے ہو؟ اس فکرے پہ میں 5 نہیں کہوں گا، کیونکہ اب مسئلہ صرف فکرے کا نہیں ہے، اب مسئلہ ہے مذہب شیعت کی غیرت کا، اس لیے جو شیعہ افراد شریفما ہے وہ ضرور بولے سنی بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے ان کی اپنی مرضی، شیعہ پہ واجب بولے خدا کی قسم سید آقا ہم میت کو ہلا ہلا کے کائنات کو بتا رہے ہیں، جب موت جیسا حادثہ مومن کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا، ہلکے بخار سے محمد کو ہی بیان کیسے ہوتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سنیے وہ منظر سنیے، آپ نے مٹی ڈالی،
اب معصوم کیا فرماتے ہیں؟ میں چونکہ آج موضوع ایسا ہے ایک سید علی کے خالد صاحب کے لیے ہے، اس لیے یہ بھی باتیں سنا کریں، یہ باتیں بھی ہمیں منبر سے پڑھنی چاہیے اور آپ کو سننی چاہیے۔ معصوم پتہ جب تم مٹی ڈالتے ہو نا بابا جی، مٹی ڈال کے تعویذ قبر بند کرتے ہو، تو جب تم میت مومن کو جسے آپ اپنے زبان کہتے ہیں دفنائیں، ایسے دفنانے کے بعد معصوم فرماتا ہے جب تم واپس آتے ہو نا تو مومنوں کی جوتیوں کی آواز اندر وہ سنتا ہے۔ آواز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں سیدوں کو وہ نہ کروں جو کتاب پڑھ کے بولتا ہوں، فضول نہیں بولتا، کیونکہ یہ ممبر عام ممبر نہیں ہے، یہ سنونی والوں کا ممبر ہے۔ میں چپ رہتا ہوں، اگر نہیں آتا میں چپ رہتا ہوں، میں کہتا ہوں شاید مجھے نہیں پتا، اگر پتا ہے تو تب میں بولتا ہوں۔ ذمہ سے سنیے چھٹے بادشاہ کیا فرماتے ہیں، آپ کے پاک دادا کیا فرماتے ہیں، جب مومن چلتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے کہ میں وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، ذرا یہ چیک کیجیے کہ یہ جو آج سید وقار صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ایک بزرگ سید کے سارے ثواب کے لیے، اور بھی میں نے میر حسین کے بہت سارے سادات نام ہیں جن کے سارے ثواب کی میں نے میرے سے یہاں پڑھی ہیں، یہ ہم سید میر سے کیوں کرواتے ہیں اور ہم ان کے نوکر آگے پڑھتے کیوں ہیں، اس کا سننے کے لیے۔ ایک قاضی صاحب تھے بابا جی، قرآن پڑھنے والے، فوت ہو گئے بابا جی، انہوں نے زندگی میں اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں اگر پہلے مر گیا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سید زادہ وہ مولوی صاحب جو قاری صاحب کیا کہتے ہیں، جو قاری صاحب تھے، وہ 6 مہینے کے بعد خواب میں وہ جو مجھ جیسا گناہ گار بندہ جس کے وہ دوست تھے، اس نے کہا قاری صاحب تجھے بھی پھنس گئے، کچھ بتائیے کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا چونکہ میں زندگی میں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس تلاوت قرآن کے صدقے میں اللہ نے مجھے کہا تیری ایک خواہش ضرور پوری ہوگی، کوئی مانگ لے، باقی صاحب آگے جا رہے۔ میں نے کہا مولا اگر کچھ دینا ہے تو مہربانی فرما، قبر میں چراغ روشن کر، ہاتھ میں قرآن دے، میں یہاں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب شادی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری سن لی، قبر میں لائٹ لگ گئی، انتظام ہو گیا، قرآن ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں 6 میں بابا جی ذرا غلط ہے سنا کے، وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں نے قبر میں رہ کر 25,000 قرآن ختم کیا ہے۔ اچھا جب میں نے جو سب کہا 25,000 تو آپ نے کیا کہا آگے سے؟ واہ واہ کہا نا، یہ واہ واہ پتہ کیا ہے؟ الواہ ہوا سبحان اللہ، یہ جو اپنی زبان میں پتہ کہتا ہے نا واہ واہ، معصوم کو پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے ہم اپنی زبان میں آہا ہا یا واہ واہ کہتا ہے، یہ بھی فضول لفظ نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کے ایکول ہے، برابر ہے۔ اسی طرح قاری صاحب نے کہا 25,000 قرآن، وہ جو مجھ جیسا گناہ گار کہتا ہے سبحان اللہ، اور اے گل کے آگے سنا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں تو نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ قاری صاحب کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 25,000 قرآن تو لے لے اور 1 مرتبہ کا سبحان اللہ مجھے دے دے؟ وہ کہتا ہے قاری صاحب یہ کیا کہنا ہے؟ میں یاد رکھ اور جا کر زمانے کو بتا دے، دنیا میں رہتے ہوئے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا قبر میں 25,000 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ جملہ کہہ کے آپ کا پتر چلا بھی جائے، ایمان سے بتائیے حق ادا ہو گیا؟ ہو گیا بابا جی سید اعلیٰ 25,000 مرتبہ شادی قرآن پڑھنا اس سے افضل ہے ایک بار دنیا میں سبحان اللہ کہنا۔ اسی لیے ہم دنیا میں میت مومن کی مجلس پڑھتے ہیں جس میں ہم بار بار کہتے ہیں علی حق علی حق، تو اس کا ثواب بھی وہاں پہنچتا ہے۔ یہ ہے ہماری مجلس کرنے کے کا فائدہ۔ اب سنیے، کرسی لگی بادشاہ کی، میرے مولا، لوگ کہتے ہیں کہ شاہی سیدوں تشیلوں تو آپ کی کام میں کہنا شروع کر دیا کہ یا علی مدد، اور وہ آگے سے کہتا ہے پیر والی مدد، تم سلام کو نہیں کہتے؟ اور بھائی سلام کرنا قرآن کا حکم ہے، سلام علیکم یہ قرآن کا حکم ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ہاں اب ہم اسے پوچھو کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ وہ بندہ سلام کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے یا علی مدد کہتے ہیں کیونکہ جو میرے مولا کا بھوت رکھتا ہے وہ سلام کے لائق نہیں۔ لیکن آپ کا پتر آپ کو یہ بتائے گا کہ آخر یا علی مدد کا اصل مطلب کیا ہے، کتابوں کی روح سے کیا ہے۔ یہ جو 2 ٹکے کے بندے نے آپ کو بتانا کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، یہ 2 ٹکے کا طالب علم کہہ رہا ہے۔ اب میں آپ کو اصل وجہ بتاؤں تو آپ کے پیروں نے فرمائی ہے وہ کیا ہے، بیٹا جلدی سے بیٹھ جائیے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے میت مومن قبر میں آئے، بادشاہ کی کرسی لگی، بادشاہ یعنی عباس کا پاک بابا، کرسی لگی،
ادھر سامنے طرف سامنے ایک مجھے آپ ایک منٹ میں میت سمجھ لیں، ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو میت پڑھ، یہ سامنے دو نور کے فرشتے ہوتے ہیں، اٹھ یہ لگا گچ کا لگا مت سب ہوگا، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ بھائی جی میں فرشتہ نہیں، تجھے قبر سے نہیں، یہ ہمیں پاک بی بی نے ادا کیا کہ میرا سما باندھ دیتے ہیں، ورنہ حالے قبر کیسے بیٹھے قبراں سے ایسی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، عمل ایسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایسے بات نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، بتا بابا جی تیرا رب کون ہے؟ اللہ کی قسم نوری فرشتے، آپ کو پتا فرشتے کوئی نائلن کی مخلوق تھوڑی ہے، وہ نور کے منبع ہیں، اور نور کے سامنے بشر پانی پانی ہو جاتا ہے، مجھ جیسا توٹ کے گناہ گار کیوں کام کرے سامنے نور کو دیکھ کے؟ انسان آپ کو پتا ہے آپ کو انسان فرشتہ کب دیکھتا ہے؟ انسان فرشتہ تب دیکھتا ہے جب کچھ اور دیکھنے کے لائق نہیں رہتا۔ اور یارہ ملکہ موت وہ جب دیکھتا مرتبہ دیکھتا پسند، اب دوسری مرتبہ کب دیکھے گا؟ قبر میں، تو سن بھی سمجھ بھی بابا جی اگر ایتھے روک کے اپنے پتر کو جاتے ہو، ایک ایسا جملہ کہوں جو میں 10 دن اشرا پڑھنا، 10 دن پڑھوں وہ ایک طرف، اور اشرے کا یہ جملہ جو آپ کی توجہ کی سطح میں دے رہا ہوں یہ ایک طرف پڑھ دوں، مل کے بتائیے کتنے گواہ ہیں ہر انسان پہ؟ یہ نیکی لکھتا ہے، یہ بدی لکھتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں مرمڑی گھر پہ لوگ کر لگا، مرمڑی گھر پہ لوگ کر لگا، میرے مالک ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ یہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا ان کے پاس کافی ہوتی ہے، کھاتا ہوتا ہے، یہ برکے کے درمیان میں پیسے لگاتے ہیں، سودا ادھر پیسے ادھر، ایک فرشتہ یہاں وہ لکیر لگائے، نیکیاں ادھر بدیاں ادھر، معصوم ہے شاہ جی بابا جی اسے کون سا اپنے خالق بنایا؟ معصوم ہے، فرشتہ ایک ہی بنا ہے، 5-7 سید جو مجھ جیسے غیر سید ہیں، قرآن میں قسموں نہیں مرضی پڑھاڑو داد دیو، ایک تو بھی شریف چکر آپ کی دکھ ہوگا چونکہ جملہ سیدوں والا ہے، میرے مالک کہہ رہے مالک ایک فرشتہ کافی ہے نا، دو کیوں؟ اللہ کے حوالے کے زیادہ مجتبی توبہ کر، کفر نہ کر، ہزیان نہ بک، جب اللہ دو کہہ دے جو یہ کہے ایک ہی کافی ہے، وہ قلبی کمینہ تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، مل کے اچھا رہا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے ویسے کیوں سنا جیسے سننے کا حق تھا، میں راضی ہو گیا نہیں، خدا کی قسم مجھے محرم والی دعا ابھی نصیب ہو گئی، ابھی نبی علیہ السلام کی دعا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم صاحب وہ کہے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ بابا جی 6 منٹ رہ گئے 4 بجے گئے، 4 بجے ختم کرنا ہے بابا جی بتائیے، میں 2-3 منٹ اور پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد لنگر بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو سلام رکھے۔ جو لنگر سداد کے نام پہ آتا ہے نا جی، کوشش کرنا اسے کھانا چاہیے، اگر پیٹ میں گنجائش ہے تو ضرور کھانا چاہیے، چونکہ اگر سجدوں کی مٹی میں شفا ہے تو لنگر میں بھی شفا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے انسان کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ من کا موقع بتا تیرا رب کون ہے؟ سیدہ نا تیرا رب کون ہے؟ اچھا وہ مجھ جاتا جو بولا تھا درے کرنے ہو دیکھ کے اچانک اس کے کان میں آواز آئے گی، وہ اس ٹائپ کی آواز ہوگی، یہ آواز کیسی ہے؟ یہ کرسی کے پیروں کی آواز ہے، پائے گی ٹک ٹک ٹک۔ جب وہ یوں پیچھے گھوم کے دیکھے گا تو غازی کا پاک بابا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے۔ یا علی مدد کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر آرام سے پوچھو، ابھی ابھی اس کے گھر والے اسے دفنا کے گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے، ابھی وہ غمگین عرض میں ہے کہ آپ تیرا اڑا پاڑا چیزیں میں کر دوں گا۔ آرام سے پوچھو گے نا تو ابھی بتا دے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور تیری مدد کے صدقے جاؤں، صدقے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ یاد مت سنیں گے بابا جی، یاد مت سنیں گے، یہ ہے یاد مدد کا شاید، یہ ہے یاد مدد کا فائدہ۔ اچھا وہ کہہ دے گا، اس کے بعد چل ٹھیک ہے، ایک کا جواب پاک سید نے کہا دیا، ٹھیک ہے اب بتا من نبی تیرا نبی کون ہے؟ پھر بادشاہ بولیں گے تو انہوں کے دیا تھوڑی بولو، آرام سے پوچھو گے تو وہ ابھی بتانے ہی والا تھا کہ زہرا کا بابا میرا نبی ہے اور میں صدقے جانا، یاد تیری جوتی پہ کائنات قربان۔ تیسرا پھر جواب، اچھا یہ وہ سوال ہے شاید پہلے سن لیجیے کہ یہاں پاک علموں والے کے پاک بابا مسکرائیں گے، یہ وہ سوال یہ ہے، وہ سوال ہے
ماں قبلہ تک، جو چیزیں ہوتی ہیں نا ذوی العقول ان کے لیے عربی میں من استعمال ہوتا ہے، اور جو غیر ذوی العقول ہوں ان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کے لیے ماں، قبلہ کے لیے ماں، اللہ کے لیے من، رسول کے لیے من، امام کے لیے من، ٹھیک ہے؟ جو یعنی چیزیں جاندار ہوتی ہیں بابا جی صاحبان عقل، ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اور جو جاندار نہ ہو جیسے قرآن ہے کعبہ ہے ان کے لیے عربی میں ماں استعمال ہوتا ہے۔ ماں قبلہ تک، بتا تیرا قبلہ کون سا تھا؟ لفظ قبلہ پہ علموں والے کا پاک بابا مسکرائے گا، اسے پوچھ رہا ہے قبلہ کون ہے، اسے نہیں پتا دیوار کب ٹوٹی تھی اور کون آیا تھا۔ آئے آئے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ اسے پتا ہے کہ کعبہ میرا قبلہ ہے۔ ماں کتابوں بتا تیری کتاب کون سی ہے؟ ارے وہ تین مرتبہ کے دسے رام نہ بولو کہ ابھی وہ بتا رہا تھا کہ القرآن کی کتاب بھی، قرآن میری کتاب ہے۔ پانچواں سوال صحیح تو آپ کا دادا چپ۔ پھر سن لیجیے، اللہ ایسا رحیم کریم ہے، اس نے پیپر پہلے آؤٹ کیا ہے کہ آپ کوشچن سے تیاری کر کے آئیں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، پیپر کو چھپایا جاتا ہے نا، جب بچے امتحان میں بیٹھتے ہیں تب دیا جاتا ہے کہ ایسے پیپر بابا جی پہلے پیپر آؤٹ کرنا بورڈ کے خلاف ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس نے پہلے پیپر آؤٹ کیا ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے، پہلے تیاری، کیسا رحیم کریم ہے، پہلے تیاری کر کے آنا۔ پانچواں سوال پہ سادات کی پاک جگ چپ۔ من امامک، بتا تیرا امام کون ہے، بتا تیرا امام کون ہے۔ کس طرح غلیظیہ نہیں امام مان لیا، بتا سکتے جواب، بتا تیرا امام، جگہ سمجھے جو سلام ہے، جو سمجھا میرا سلام ہے جی، بتا تیرا امام کون ہے۔ یہاں علی چپ، چھٹے بادشاہ نے پوچھا کہ مولا یہی سوال تو مشکل تھا، یہاں آپ کے دادا چپ کر دیں گے؟ فرمایا میرے دادا چپ کر کے اصل میں اسے بتائیں گے، خاموش رہ کے اب بھی نہیں سمجھا، جو قبر میں کام آئے وہی تو حق کا امام ہوتا ہے۔ میں بسم اللہ کروں مولا آپ کو سلامت رکھے شاہ جی، صرف ایک فکرہ تاکہ آلے سواب کا بابا جی میری طرف سے حق ادا ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ بابا جی صرف ایک فکرہ، یہ بابا جی جو پاک مرشد علی ہے نا، جو میرا بادشاہ، جو سید قبر میں آئے گا اور ہم جیسے گناہ گاروں کی مدد کرے گا، بابا جی مجھے اسی علی کی قسم، اس کی بیٹیاں ہر بازار سے چادریں مانگتی ہیں، کوٹ میر صاحب ہو یا مومتی پر ہو، یہ ہے سادات کی بستیاں، یہاں پہ مسائل کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی، ایک فکرہ کہا جاتا ہے، آل زہرا لوگ پڑھتے ہیں، یہاں پہ دو ہی بندے آتے ہیں، یا سید آتا ہے یا سیدوں کا ماننے والا آتا ہے۔ اور یہ فکرہ میں نے صرف ایک دو کہنا ہے اور آپ سے میں سلام کرنے لگا ہوں، چونکہ ڈیٹیل سے تفصیل سے جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم شہادتیں پڑھتے ہیں، پہلے تیاری ہوتی ہے، پھر جناب مسلم پاک ہوتے ہیں، پھر سیدہ زہرا ہوتی ہیں، پھر ان کی پاک تھوڑی ہوتی ہے، یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ صداقت نے جو رکھا ہوا ہے قانون، اس کے مطابق میں نظریہ عشرے میں پیش کروں گا۔ آج کی حد تک صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ جو چاند نکلنے والا ہے نا، یہ وہ چاند ہے جس میں لیلا کا چاند برچھی کھا کے سو گیا۔ بابا جی یہ وہ چاند ہے جس میں ام البنین کا چاند بالوں کٹا کے سو گیا۔ یہ وہ چاند ہے جس میں جناب رباب کا چاند گرم ریت میں سو گیا۔ بابا جی یہ وہ چاند ہے جسے دیکھ کے علی کی بیٹیاں ایسے روئی تھی جیسے یتیمی پہ رویا جاتا۔ فکرہ ایک یا دو ہے، روایت میں ملتا ہے ایام میں ازادہ پاوا جاتا ہے نا محرم میں، تو ہم پھر سے دوبارہ سے مطالعہ کرتے ہیں مصائب کی کتابوں کا، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، بھول جاتے ہیں، خطا کار ہیں، اس لیے پھر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ابھی بابا جی جو آج میں پڑھ کے آنا کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا تھا، یہ روایت لکھی تھی کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو کوفہ اور مدینہ والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے، بالخصوص مدینہ والے لوگ، اگر میرے اشتباہ کو مدینے کی آیت ہے، مدینے والے کہتے ہیں ہم نے کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا کہ یہ چاند محرم کا ہے۔ جس دن جعفر صادق کی بیٹیاں روتی تھیں ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ قرآن کی آیتیں جن کی جتی کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، آج ان کی آوازیں باہر آ رہی ہیں، سمجھو محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ بابا جی ہمارے جو پیر ہیں، جو کربلا کے بعد والے پیر ہیں، ان کے روایت میں ملتا ہے کہ وہ محرم اس طرح مناتے تھے کہ سر میں خاک ہوتی تھی، امام کسی آپ جیسے عام سید کی بات نہیں کر رہا، حجت خدا کی بات کر رہا ہوں، اس طرح سید مناتے تھے کہ پاؤں میں نالین، سر میں خاک ہے، اور فکرہ کہہ کے جا رہا ہوں، ہائے کرو آپ کی مرضی، یہاں لکھ لو آپ کی مرضی۔ جب 8ویں بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، مولا آپ مرمر سے زیادہ نفیس ہیں، لیکن مولا کیا وجہ ہے؟ جب محرم آتا ہے
آپ غریبوں کی طرح یتیموں کی طرح آستینیں الٹتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں نالین نہیں ہوتی، پاؤں پہ بھی مٹی، داڑھی بھی مٹی، سر پہ مٹی، وجہ کیا ہے؟ امام فرمایا وجہ یہ ہے ہمیں خوف ہے کہیں لوگ غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جائیں۔ میں بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ کو فرمائے، ہمیں یہ خوف ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا مولا نے کہ اے شیعو یا اے میری اولادو، یہ مولا فرما رہے ہیں جب تک تمہارے بس میں ہے ہماری عزاداری نہ چھوڑنا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے بیویاں کون تھیں اور کہاں گئی۔ لوگ بابا جی ایک فکرہ، اور میں آپ سے جاتا ہوں، یہ تھا ایام عزا کے رزق میں آپ کی ہائے نکلی، آنکھ برسی، میری طرف سے حجت تمام ہو گئی، ایک فکرہ اب مصیبت کا سن لیجیے تاکہ میں آپ کو سلام کہوں۔ بابا جی کس حد تک مارا گیا ہے علی کی بیٹی کو، میں سوائے محرم پہ یہ فکرہ نہیں پڑتا، لیکن چونکہ 90% سید بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں بھی سید اکٹھے ہو جائیں وہی صفحہ ادا بن جاتی ہے، میں فکرہ کہتا ہوں بابا جی مصائب آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی سیدہ شیعت کی کوئی کتاب اٹھا دے بابا جی مصائب، کوئی دنیا جہاں عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، کوئی اٹھا لے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، اِنَّ لِلَّهِ کے بعد یہاں شروع ہوتی ہے 1950 زخم بربدن۔ لو جی سید کو غرض کر کے باؤ، ہر کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو 10 محرم کو اکبر کے بابے نے قمیض پہنی تھی نا، اس کے اندر 1950 زخم تھے۔ بابا جی 1950 زخم بربدن، سارے رو پہ ہو جی، سارے رو پہ ہو۔ ایک فکرہ آپ کہتا ہوں، آپ کے آنسو کی وجہ سے فکرہ کہتا ہوں، 1950 شادی 1950 سید آدھا سوراخ تھا حسین کی قمیض میں۔ میں نے پوچھا ہونا پہلے سید کتنے بیٹھا ہے، آئے بتائے کہ سید کہاں ہے؟ وہی قمیض نانے کی قبر پہ رکھ کے پاک بی بی عالیہ نے کہا تھا نانا تیری رسالت کی قسم تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے، زینب زیادہ زخمی ہے، نانا مجھے مارا گیا ہے، نانا مجھے کوف جی بسم اللہ، نانا مجھے شام کے بازار میں اتنا مارا گیا ہے۔ سیدانو لفظ آخری کہتا ہوں، ایک مرتبہ بلند آواز سے ہائے کرنا، اسی لفظ پر آپ کو سلام کرتا ہوں۔ شادی آپ کی پاک جات کی قسم، بابا وقار شاہ جی اللہ آپ کی شفیع رضا قبول فرمائے۔ کوٹ میر حسین کے سیدوں، آل زہرا حسین کے بیٹوں، مجھے آپ کی پاک جات کی قسم ہے، یمنی باشندہ شام کے بازار میں آیا اور آپ کے قصائم کا مردہ ہلا کے کہتا کیا بات ہے، جب سے میں تیرے شہر میں داخل ہوا ہوں بازار کی دونوں دیواروں پہ یہ خون کے چھینٹے کیوں ہے؟ کیا تم نے قربانیاں چھتوں پہ شروع کر دی؟ اس نے بغدہ پھینکا، چھری پھینکی، شامی حرامی تھا لیکن لوگ کہتا کیا پوچھ لیا، یہ قربانی کے جانوروں کا خون نہیں، 8 دن پہلے اسی بازار سے علی کی بیٹیاں گزری تھی، اتنا مارا ہے شام والوں نے زینب و کلثوم، کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار پاک سیدوں کے پاک ذکر کے صدقے میں جس سیدادے کے لیے مجلس کا انعقاد ہے اس کے درجات بلند فرما۔ پروردگار کوٹ امیر حسین کے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار، چاہے وہ سید ہوں غیر سید ہوں، بچے ہوں بڑے ہوں، خواتین ہوں حضرات ہوں، میرے مالک سب کو پاک حسین کی پاک اماں کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ ایک دعا ہے میری طرف سے، مجھے کسی نے کہا نہیں، میری اپنی طرف سے ہے، اگر آپ کڑوی دعا پہ آمین کہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ پروردگار سیدوں کے صدقے میں ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں ایسا ماتمی بنا دے کہ مسجد ہمارا حسین سے شکوہ نہ کرے۔ پروردگار پورے گاؤں پہ رحمت و برکت کا نور فرما۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ مولا مہدی خود کہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحق محمد وآل المعصومین۔ جتنی دیر سے مجلس جاری ہے، مجھ سے پہلے جتنے علماء کرام ذاکرین نظام ذکر پاک میں تشریف فرما تھے، آپ حضرات نے صلاۃ المؤمنین جتنی صلواتیں پڑھی ان سب کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد